سب سے پہلے تو میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ سب سے پہلے تو تھوڑی سی تاخیر سے یہاں پر پہنچنے پر میں معذرت چاہتی ہوں آپ سب سے، کیونکہ ہم نے جتنے بھی قائم کردہ رواج ہیں انہیں تبدیل کرنا ہے، اور جو ایک پروٹوکول کا ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہے رواج ہے، تو کوئی پروٹوکول اس کے بغیر ہی ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایک چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے اسکولز کی، آفیسز کی، تو بہت زیادہ رش کی وجہ سے یہ 10 منٹ جو میں تاخیر سے یہاں پر پہنچی ہوں. الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے چند دن قبل ہی اپنی یہ ذمہ داری کا بیڑا اٹھایا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس کو میں صحیح طریقے سے نبھا سکوں. آج یہاں پر آپ سب کو انوائٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اب تک کی جو 3 مہینے کی جو گورنمنٹ آف بلوچستان کے اقدامات ہیں اس حوالے سے آپ کو جو اس کی تفصیل ہے کچھ بیان کی جائے. گورنمنٹ آف بلوچستان انڈر دا لیڈرشپ آف ویژنری چیف منسٹر میر عبدالقدوس بزنجو، جن کا ہمیشہ سے یہ ویژن رہا ہے کہ ہم نے بلوچستان کی عوام اور بلوچستان کی ترقی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھنی، اور کسی بھی معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اور انشاءاللہ جو اقدامات بلوچستان کی گورنمنٹ اٹھا رہی ہے آنے والے چند ماہ میں آپ ان کا رزلٹ بظاہر بھی دیکھ سکیں گے. ایک بہت امپورٹنٹ اقدام بلوچستان گورنمنٹ کی جانب سے جو آپ سب جانتے بھی ہوں گے، لیکن اس کی کچھ ڈیٹیل آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی. ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اور بلوچستان کے جتنے بھی رہائشی ہیں انہیں میرا یہ پیغام ہے کہ اگر آپ ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو جلد سے جلد نادرا میں اپنے تمام خاندان کے افراد کا مکمل ڈیٹا جو ہے اس کا اندراج کروائیں. ہیلتھ کارڈ بنیادی طور پر 2 کیٹیگریز پر مشتمل ہے، سیکنڈری اور ٹریشری. سیکنڈری جو کیٹیگری ہے اس میں عام بیماریاں شامل ہیں، اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جیسے باقی صوبوں میں اس حوالے سے 40,000 روپے ایک فرد کے لیے مختص کیے گئے ہیں، لیکن بلوچستان وہ واحد صوبہ ہے کہ جس میں 60,000 روپے جو فیملی ہے اس کے ایک فرد کے لیے مختص کیے گئے ہیں. دوسری کیٹیگری اس میں آ جاتی ہے ٹریشری، اور یہ جو آپ کی بڑی بیماریاں ہیں جس طرح دل کے امراض ہیں، کینسر ہے، یا آپ کا لیور ٹرانسپلانٹ ہے، اس حوالے سے گورنمنٹ آف بلوچستان نے تقریباً جو فیملیز ہیں اس کے ایک فرد کے لیے 4 لاکھ تک جو رقم ہے وہ مختص کی گئی ہے. اور اگر اس علاج میں کوئی بھی مریض اس رقم سے تجاوز کر جاتا ہے تو گورنمنٹ آف بلوچستان کے جو ریزرو فنڈ ہیں اس کے ذریعے سے ان کی وہ جو رقم ہے وہ پوری کی جائے گی. ہیلتھ کارڈ کا جو پروسیس ہے وہ اسٹیٹ لائف انشورنس اور نادرا کے تعاون سے جو ہے وہ تقریباً 80% مکمل ہو چکا ہے. اور گورنمنٹ آف بلوچستان کی سب سے اچھی بات اس ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے یہ ہے کہ بلوچستان کا جو شناختی کارڈ رکھتے ہیں جو لوگ، وہ تمام پورے ملک میں پاکستان میں تقریباً 750 ہاسپٹلز میں جا کے اپنا شناختی کارڈ دکھا کے وہاں پر جو علاج کی سہولیات ہیں اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو میری ایک بار پھر بلوچستان کے جتنے بھی
رہائشی ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس کارڈ ہیلتھ کارڈ سے مستفید ہونے کے لیے جلد سے جلد اپنی فیملیز کے مکمل جتنے بھی افراد ہیں ان کا تمام ڈیٹا نادرا میں اندراج کروائیں. اور یہ جو میں نے ہاسپٹلس کا یہاں پر ذکر کیا کہ جتنے پاکستان میں 750 مختلف ہسپتالوں سے آپ علاج سے مستفید ہو سکتے ہیں، اس کا پورا ڈیٹا بھی آپ جو اسٹیٹ لائف انشورنس ہے اس کی ویب سائٹ پر آپ ساری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد بلوچستان گورنمنٹ کا ایک نہایت اہم اور امپورٹنٹ جو انیشیٹو ہے وہ کسان کارڈ کی صورت میں آپ سب کے سامنے ہے. بلوچستان گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ بلوچستان کے جتنے بھی چھوٹے کسان ہیں ان کو مالی تعاون جو ہے ان کو وہ فراہم کی جائے تاکہ جو بلوچستان میں ایک زرعی جو ترقی ہے وہ آپ سب دیکھیں. اس کی بھی کچھ ڈیٹیل میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. تقریباً 6,68,240 بلڈوزر آرز جو ہیں جس کی مالیت تقریباً 960 ملین بنتی ہے جو کہ بلوچستان کے مختلف اضلاع کے کسانوں میں تقسیم کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 11 کے قریب بلڈوزر آرز خریدے جا رہے ہیں جس کی مدد سے جو ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو بنجر زمین ہے اور اس کو ایون کرنے کے لیے جس سے آپ کا مزید جو زرعی جو فیلڈ ہے وہ مزید ترقی کرے گی اور کسانوں سے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور آف کورس آپ کے جب زراعت ترقی کرتا ہے تو آپ کا صوبہ بھی ترقی کرتا ہے. اور جو بنجر زمین جس کو کاشتکاری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کو ایون کیا جا رہا ہے وہ تقریباً 69,670 ایکڑ کے قریب وہ بنجر رقبہ ہے جس کو ایگریکلچر اپنے پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ آف بلوچستان نے 578 گرین ٹریکٹرز بلوچستان کے غریب کسانوں میں 50% جو سبسڈی ہے اس پہ فراہم کیے جا رہے ہیں. اور غریب کسانوں میں جو مختلف سیڈز ہیں، بیج ہیں، گندم ہے، چاول ہے، مختلف اقسام کے جو بیج ہیں وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں. اور اس سے آپ دیکھیں گے بلوچستان کی زرعی جو پیداوار ہے اس میں ترقی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 246 گرین ٹنلز لگائے گئے ہیں جس کی مدد سے آف سیزن سبزیاں اور جو پھل ہیں ان کی پیداوار میں مدد ملے گی. بلوچستان گورنمنٹ 878 واٹر کورس، 361 واٹر سٹوریج ٹینکس جو ہیں اور 162 زرعی تالاب بنائے جا رہے ہیں. اور زراعت میں جو پانی کی کمی کو آف کورس پانی کی جو شارٹیج ہے وہ تو پورے پاکستان میں ہے، لیکن گورنمنٹ آف بلوچستان کی یہ کوشش ہے کہ اس سٹوریج ٹینکس کے تھرو جو ہیں وہ اس پانی کی کمی کو جو ہے وہ اس کو قابو میں لائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ کوشش بھی ہے کہ جو ٹیوب ویلز ہیں ان کو ہم شمسی توانائی پر شفٹ کریں اور جس میں سے 87 کے قریب ٹیوب ویلز اور 150 گرین ٹنلز فارمز ہیں جن کو شمسی توانائی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے جو کہ ایک اور زراعت کے لیے آپ جانتے ہیں کہ مفید قدم ثابت ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج اس 3 مہینے میں جو گورنمنٹ آف بلوچستان انڈر دا لیڈرشپ آف ویژنری لیڈر ہمارے چیف منسٹر میر عبدالقدوس بزنجو کے جو کوششیں ہیں، جو اقدام لیے جا رہے ہیں. بلوچستان وہ واحد صوبہ ہے اور یہ اقدامات ایسے ہیں کہ وہ فرسٹ ٹائم یہ انیشیٹو جو ہے وہ بلوچستان سے لیا جا رہا ہے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ ای ٹینڈرنگ جو ہے وہ متعارف کروایا جا رہا ہے بلوچستان میں. جیسے کہ رنگ سسٹم کے تحت
شفافیت بالکل قائم نہیں رکھی جا رہی تھی اور کرپشن اور یہ بہت زیادہ عام تھی. تو رنگ سسٹم کو ختم کر کے ای ٹینڈرنگ جو ہے وہ متعارف کروائی جا رہی ہے. پہلی بار اس کا آغاز ہو رہا ہے صوبہ بلوچستان سے اور یہ 2014 بلوچستان پروکیورمنٹ اتھارٹی رولز کے تحت. اور یہ جو بڈنگ ہوگی اور یہ جو کمپنیاں ہوں گی وہ آن لائن جو ہیں اپنے ٹینڈر ہیں وہ سبمٹ کروائیں گی. اور یہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں بلوچستان پہلا صوبہ ہے کہ یہ ای ٹینڈرنگ کا جو آغاز ہے وہ بلوچستان سے کیا جا رہا ہے. اور اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں مزید آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ اس میں جو کمپنیاں 50 ملین روپے مالیت سے زائد کا کام جو ہوگا، 5 ملین روپے مالیت سے زائد کا سامان، 1 ملین روپے مالیت سے زائد سروسز اور 1 ملین روپے کی کنسلٹنسی پروکیورمنٹ اتھارٹی کے قواعد و ضوابط کے تحت نئے قانون کے مطابق کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آ جاتے ہیں ڈیولپمنٹ سیکٹر کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ میں کچھ ڈسٹرکٹ ایسے تھے جن کو نظر انداز کیا جا رہا تھا اور اب بلوچستان گورنمنٹ کا یہ بہت اہم انیشیٹو ہے کہ ہم سب بلوچستانی ہیں اور بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہوں چاہے وہ حکومت سے منسلک جماعتیں ہوں. تو جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں ان سب کو برابری کی سطح پر فنڈز دیے جائیں گے. اور اسی سلسلے میں موجودہ حکومت نے آتے ساتھ ہی کچھ ڈسٹرکٹ جو تمام ڈسٹرکٹس میں تقریباً 13 ارب روپے کے جو ترقیاتی اسکیمات ہیں اس کی منظوری دی ہے. اور اب تک PND ڈپارٹمنٹ نے تقریباً 83 ارب روپے کی ترقیاتی جو اسکیمات ہیں اس کی آتھرائزیشن دے دی ہے، جس میں سے 63 ارب روپے فائنانس ڈپارٹمنٹ ریلیز کر چکا ہے اور تقریباً جو ایکسپینڈیچر اب تک ہو چکے ہیں وہ 20 ارب کے قریب ہیں. کوئٹہ پیکج کے حوالے سے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ کوئٹہ پیکج تعطل کا شکار تھا 1.5 سال کے عرصے میں، اور چیف منسٹر کے آتے ساتھ ہی کوئٹہ پیکج کو بہت تیزی سے ایکٹیویٹ کیا گیا. اور آپ سب میڈیا یہاں پر موجود ہیں، آپ جانتے ہیں کہ چیف منسٹر نے بذات خود سریاب روڈ ایکسٹینشن اور سبزل روڈ کا اسی حوالے سے وزٹ کیا، اور جس میں کوئٹہ پیکج میں روڈز ڈیولپمنٹ شامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آگے اس میں اور مزید جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی دیکھیں گے، جس میں مختلف پارکس ہیں اور اسٹیڈیم کے پروجیکٹس بھی اس میں شامل ہیں. ایک بہت ہی اہم انیشیٹو گورنمنٹ آف بلوچستان کا، آپ کو جیسے کہ پتہ ہی ہے کہ جو بارڈرز ہمارے ٹچ کرتے ہیں بلوچستان کے ساتھ، جو بارڈرز ہیں اور وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کا جو روزگار کا ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو روزگار جس طریقے سے حاصل کرتے ہیں، جن کے چولہے اس وجہ سے جلتے ہیں، اور ان کا جو امپورٹ کا ایک سسٹم ہے بارڈرز کے تھرو، اس کو فری کر دیا گیا ہے. اور اسی سلسلے میں 6 کے قریب ٹریڈ پوائنٹس قائم کیے جا رہے ہیں مختلف 3 ڈسٹرکٹس میں، جس میں پنجگور، تربت اور گوادر شامل ہے. اور اس میں جو بھی آپ کی کموڈیٹیز ہیں جو امپورٹ کی جاتی ہیں یا ایکسپورٹ کی جاتی ہیں وہ رجسٹر ہو جائیں گی اور یہ ایک فری ٹریڈ ہوگا. تو یہ آپ کی جو بے روزگاری ہے اس کو اس سے بہت زیادہ ہیلپ جو ہے وہ ملے گی. اور جیسے کہ بے روزگاری آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا ایشو ہے جو پورے پاکستان اس کو فیس کر رہا ہے، اور بلوچستان ایک پاکستان کا ایک ایسا صوبہ ہے جو رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن چیلنجز جو ہیں وہ بھی ہمیں اسی حوالے سے جو فیس کرنے پڑتے ہیں. لیکن موجودہ حکومت کی پرائیورٹیز میں یہ بات شامل ہے کہ ہم اپنے یوتھ کو روزگار کے مواقع زیادہ سے زیادہ پرووائڈ کریں. اور اس سلسلے میں
CNW ڈپارٹمنٹ میں جو 361 برطرف ملازمین تھے اور تقریباً ان کو 2 سال ہو گئے تھے، ان تمام ملازمین کو بحال کر دیا گیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ 361 افراد نہیں تھے، بلکہ یہ پوری کی پوری فیملیز تھیں جن کے گھر کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے تھے. تو موجودہ حکومت کے یہ اہم قدم جو انہوں نے اقدام یہ لیا ہے، اس کے تحت یہ CNW کے 361 ملازمین کو بحال کر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گلوبل پارٹنرشپ ایجوکیشن سسٹم کے تحت تقریباً 1493 ملازمین جن کا کانٹریکٹ تھا 2014-2018 تک، ان کا کانٹریکٹ بھی بحال کر دیا گیا ہے. اور یہ 1493 ملازمین جو ہیں اب پرماننٹ بیسس پر انشاءاللہ یہ کام کریں گے. اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف بلوچستان نے ایک اور بہت اہم انیشیٹو لیا ہے کہ ہمارے جو میل نرسنگ سٹاف ہیں وہ تقریباً کوئی 179 کے قریب بنتے ہیں، انہیں پرماننٹ کر دیا گیا ہے جو اب تک کانٹریکٹ پر تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئی آپ کی اسامیاں ہیں انہیں بھی شامل کیا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے تھرو کچھ اسامیاں جو ہیں وہ ایڈورٹائز کی جا رہی ہیں، جس کی کچھ ڈیٹیلز میں ضروری سمجھتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. جس میں 45 کے قریب تقریباً پوسٹ ہیں DSPs کی، 29 پوسٹ ہیں سیکشن آفیسر کی، 18 پوسٹ اس میں اسسٹنٹ کمشنرز کی ہیں، 27 پوسٹ تحصیلدار کی ہیں اور 62 پوسٹ اسسٹنٹس کی ہیں جو SNJD ڈپارٹمنٹ سے ہیں. اور ایک اہم اقدام جو بلوچستان گورنمنٹ نے اپنے بلوچستان کی عوام کے خاطر یہ اقدام اٹھایا ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہماری پرائیویٹ ٹیسٹنگ کمپنیز تھیں ان کے تھرو سارے ڈپارٹمنٹس جو بھی ہمارے ٹیسٹ تھے، ہمارے انٹرویوز تھے، ان کا انعقاد کیا جا رہا تھا. اب وہ تمام پرائیویٹ ٹیسٹنگ کمپنیز جو ہیں انہیں ختم کر دیا گیا ہے اور یہ ذمہ داری تمام ڈپارٹمنٹس کو سونپ دی گئی ہے. اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے جو سیکرٹریز ہوں گے یہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان ٹیسٹ اور انٹرویوز کو شفافیت کے ساتھ ان کا انعقاد کروائیں اور میرٹ کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ ایک ڈبل اسٹینڈرڈ ہمارے جو تھا یہاں پر تھا تعلیم کے حوالے سے، اور یہ بھی ایک بہت خوش آئند اقدام ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کا کہ ہمارے جو پرائمری سکولز ہیں اردو میڈیم، ان کو انشاءاللہ ان کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ انگلش میڈیم کے برابر لے کے آیا جائے گا. اور اب پہلا اسکول اس حوالے سے بہت جلد اپنا جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں اس کا آغاز کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھا کہ کل ہی بلکہ یہ جو ہمارے ابھی 3 ماہ کی جو بلوچستان اسمبلی میں، یہ بھی میں کچھ ڈیٹیلز آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں اور اس کی جو مزید تفصیلات ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو آگے بھی پرووائڈ کریں گے کہ اب تک موجودہ حکومت جب سے اپنا انہوں نے رسپانسبلٹی سنبھالی ہیں اس میں تقریباً اسمبلی میں 12 کے قریب جو بلز ہیں لیجسلیشن جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، جس میں سے اب تک 9 بلز جو ہیں وہ پاس کر دیے گئے ہیں. اور آخر میں ایک بہت اہم جو اجلاس کل منعقد ہوا تھا نیشنل آپ کا ایکشن پلان کے حوالے سے، اور جس پہ چیف منسٹر نے
ویڈیو لنک کے ذریعے اس میٹنگ کو اٹینڈ کیا. اس میں گورنمنٹ آف بلوچستان نے اور چیف منسٹر نے ہمیشہ سے اس بات پر زور دیا ہے کہ بلوچستان کے رہنے والے چاہے وہ جس علاقے سے بھی بلانگ کرتے ہیں وہ بلوچستان کے مالک ہیں، اور ناراض جتنے بھی گروپس ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے سیاسی عمل میں اور قومی دھارے میں شامل کیا جائے. کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، آپ سب بھی یہ جانتے ہیں کہ تھرو ویپنز تھرو وار، یا طاقت سے یا زور کے استعمال سے کچھ عرصے کے لیے تو جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں وہ دب جاتی ہیں، لیکن پھر دوبارہ وہ زور پکڑنے لگتی ہیں. تو اس بات پر بھی کل نیشنل ایکشن پلان کی جو ایک میٹنگ تھی اس میں وزیر اعلیٰ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بلوچستان کے جتنے بھی ناراض گروپس ہیں ان کے ساتھ گفتگو کے ذریعے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے، نیگوسیشن کے ذریعے بات چیت کی جائے تاکہ اس کا ایک دیر پا اور ایک پرماننٹ حل جو ہے وہ نکالا جائے. کیونکہ ان تمام ایکٹیویٹیز سے آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یوتھ ہماری جو ہے بہت زیادہ سفر کر رہی ہے، اور اس حوالے سے بھی ہمارے وزیر اعلیٰ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمارے، اور یہ دیکھیں یہ ایک ذمہ داری ہماری میڈیا کی بھی بنتی ہے. آپ تب سب یہاں پر بلوچستان کے رہنے والے سب یہاں پر اکٹھے ہیں، تو میڈیا سے بھی میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو پیغام ہم بلوچستان گورنمنٹ کے حوالے سے جو پیغام دے رہے ہیں اسے تمام بلوچستان میں آپ لوگ عام کریں. اور جو یوتھ ہے اس پہ نہایت توجہ کی ضرورت ہے، انہیں ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف لانے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے بھی گورنمنٹ آف بلوچستان نے بہت سے اہم اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں، جس میں 2 ارب کے قریب جو فنڈ ہے وہ بھی مختص کیا گیا ہے تاکہ جو ہماری یوتھ ہے اسے ووکیشنل ٹریننگ کے ذریعے ہم جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انوالو کر سکیں، اور جو روزگار کا ایک مسئلہ ہے اسے بھی اس حوالے سے ہم کور کر سکیں. تو یہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ہمارا گورنمنٹ آف بلوچستان کا یہی موقف ہے، اور ہم دعوت دیتے ہیں تمام ناراض گروپس کو کہ بلوچستان آپ کا بھی ہے، بلوچستان ہمارا بھی ہے، اور بلوچستان کی ترقی ہم سب کا خواب ہے. اور جب ہم بلوچستان کے رہنے والوں کو مضبوط کریں گے، ترقی یافتہ کریں گے، تو صوبہ خود بخود ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا انشاءاللہ. اور ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور بات چیت کے ذریعے تمام مسائل حل کریں، اور ہم مل کے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر بلوچستان کی ترقی کے لیے کام کریں. بہت شکریہ.